السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھرانہ ٹی وی سے محمد عبداللہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس چینل سے یہ میری پہلی نشست ہے اور اس کا عنوان ہے ہوم سکولنگ کیا، کیوں اور کیسے۔ ہوم سکولنگ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں اور کیسے کرنی چاہیے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے معاشرے میں رائج طریقہ تعلیم روایتی سکولنگ پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو روایتی سکولنگ کا نظام موجود ہے، اس میں 2-2.5 سال کے بچے کو گلی محلوں میں کھلے نجی تعلیمی اداروں سے لے کر سرکاری اور پھر بڑے بڑے پرائیویٹ سکول سسٹمز میں داخل کروایا جاتا ہے۔ یقیناً اس کم سنی میں اسکول داخلے کی وجہ تعلیم و تربیت کو بہترین سے بہترین حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن میری بہنوں، کیا وجہ ہے کہ ابتدائی عمر سے ہی تعلیم و تربیت کے لیے بچے کو تقریباً 3 سے 7 گھنٹے اسکولوں کے حوالے کرنے کے باوجود ہمیں بچوں میں تربیت اور لیاقت دونوں کا ہی فقدان نظر آتا ہے۔ زیادہ نمبر اور اچھے گریڈ کی دوڑ ابتدائی عمر کا ٹارگٹ بن جاتی ہے، اور وہ بچے بھی جو ابھی ٹوائلٹ ٹریننگ کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، حروف تہجی اور گنتی رٹنے رٹانے کی آزمائش میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اسکولوں کے نصاب عموماً حکومتی اور اب تو بین الاقوامی مفادات کے تحت مرتب کیے جاتے ہیں، جہاں شروع سے ہی بچوں کی ذہن سازی ان مفادات کے حصول کے لیے کی جانے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکول میں فرسٹ گریڈ لینے والے بچے عملی زندگی کے چھوٹے چھوٹے چیلنجز جیسے غصے پر قابو پانا، اپنی بات اچھے سے دوسرے تک پہنچانا، گھر اور خاندان کے افراد سے مثبت تعلق بنانا، یا پھر کسی اندیکھی صورتحال جیسے ماں کی غیر موجودگی میں اپنی چیزوں کو ترتیب دے لینا جیسا معمولی مگر اہم کام کا سامنا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ان خامیوں کی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے غیر فطری طریقہ تعلیم۔ جی ہاں، اسکولنگ ایک غیر فطری طریقہ تعلیم ہے، اور اس کی تاریخ بھی کوئی بہت پرانی نہیں۔ 19ویں صدی میں جب متعدد جنگوں میں صورتحال یہ ہو گئی کہ مردوں کی اکثریت جنگوں میں الجھ کر رہ گئی، اور وقت کے رائج استحصالی نظام کو فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے کے لیے ورکرز کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ عورتوں کو گھروں سے نکال کر فیکٹریوں میں کام کر کے کمانے کی جانب راغب کیا جائے۔ ایسے میں عورتوں کے گھروں سے نکلنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گھروں میں موجود کم عمر بچے تھے۔ اس کا حل اسکول کی صورت میں نکالا گیا، اور یوں ماں اور کم عمر بچے بیک وقت گھر سے باہر نکال دیے گئے۔ مزید برآں اسکول پہنچ جانے والے بچوں کی صورت میں کارخانہ داروں کو مستقبل کے ملازمین دکھائی دینے لگے، اور یوں اسکول پڑھنے والے بچوں کو مستقبل کا ایک اچھا فیکٹری ورکر بنانے پر توجہ دی جانے لگی۔ پاکستان میں اس وقت جو تعلیمی نظام اسکولوں کی صورت میں رائج ہے، وہ انگریز دور حکومت کا مرتب کردہ ہے۔ اب ذرا اس کے حقائق بھی سن لیجئے جو کہ دل لرزا دینے والے ہیں۔ ہندوستان کے گورنر جنرل کی کونسل کے پہلے رکن برائے قانون لارڈ میکالے کے برطانیہ کی پارلیمنٹ کو 2 فروری 1835 کے خطاب سے اقتباس سنیے۔ فرماتے ہیں، میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیا ہے، مجھے کوئی بھی شخص بھکاری یا چور نظر نہیں آیا۔ اس ملک میں نے بہت دولت دیکھی ہے، لوگوں کی اخلاقی اقدار بلند ہیں، اور سمجھ بوجھ اتنی اچھی ہے کہ میرے خیال میں ہم اس وقت تک اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان کی دینی اور ثقافتی اقدار، جی ہاں، ان کی دینی اور ثقافتی اقدار کو توڑ نہ دیں جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ ہم ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب تبدیل کر دیں۔ جی ہاں، ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب تبدیل کر دیں۔
کیونکہ اگر ہندوستانی لوگ یہ سمجھیں کہ ہر انگریزی اور غیر ملکی شے ان کی اپنی اشیاء سے بہتر ہے تو وہ اپنا قومی وقار اور تہذیب کھو دیں گے اور حقیقتاً ویسی ہی مغلوب قوم بن جائیں گے جیسا کہ ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں ہندوستان میں فارسی اور سنسکرت زبان میں تعلیم دی جاتی تھی۔ لارڈ مکالے کے تجویز کردہ اس نظام تعلیم کے نفاذ سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں کس قسم کا نظام تعلیم رائج تھا، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ گھرانہ ٹی وی